بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہمارا پروگرام جو ہے بالکل اختتام کو پہنچا ہوا ہے۔ جتنی یہ فہرست آپ حضرات کے ہاتھوں میں تھمائی ہوئی ہے، تو اب اس فہرست میں پروگرام پیش کرنے والے جو ہے صرف دو ہی طالبات ہیں، ایک تو گروپ نعت والے ہیں اور ایک تقریر والی ہیں۔ اب زیادہ وقت کو نہ لیتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے جو اسٹیج سیکرٹری ظرفشاں کے نام سے کر رہی تھی، اب میں بلا کسی تاخیر کے دعوت سخن دے رہا ہوں کہ وہ اسٹیج کے اوپر آئے، اسلام اور سائنس اس موضوع کے اوپر اپنی تقریر پیش کرے۔ ظرفشاں خان۔ سامنے میں ایک دل چھوٹا ہوا ارمان سائنس اور اسلام کے متعلق آپ سب کے سامنے دل شیئر کرنے کی جرات کر رہی ہوں، اور اس دعا کے ساتھ کہ یا رب التجا ہے کرم تو اگر کرے، کہ یا رب التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات ہے زبان میں جو دل پر اثر دے۔ برادری اسلام جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور چل رہا ہے۔ آج قدم قدم پہ سائنس کی ایجادات موجود ہیں، آج قدم قدم پہ لوگ کوئی کام نہیں کر رہے اور اپنے اسلام اور ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، جس سے وہ اپنے کام میں بھی مدد لے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مین موضوع یہ ہے کہ کیا سائنس ہمارے اسلام کو چیلنج دے رہا ہے؟ جی بالکل، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آج آپ اگر سائنس کے جتنے بھی تعلیمات ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یوٹیوب، جس میں آپ اپنے پرانے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ کے ساتھ جو بھی حالات ہوئے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور آپ سن بھی سکتے ہیں، جو آپ کو واقعات نہیں پتا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ سائنس نے انسان کی باہری چیز تو دیکھ لی ہے، لیکن اندرونی روحی ساتھ انہوں نے نہیں دیکھی۔ وہ اندر سے جو ہے انسان وہ نہیں جانتے، بس وہ باہر سے اپنی تعلیمات دے دیتے ہیں۔ تو اس سے اسلام نے ہمیں رائز کیا ہے کہ اسلام ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کو اپنی تعلیمات سے دنیا کو واقف کراتی ہے اور دنیا کو اتنا بتاتی ہے کہ اسلام کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ بلند پہاڑ، یہ دریا، یہ شور، یہ ٹھائے مارتے ہیں ہوئے سمندر پر یہ چمکتا ہوا چاند، یہ جگمگاتے ہوئے تارے، پچھتا ہوا سورج، پہچان پرندے، یہ گوا سب صاحب کہ سب تمہارے تاجا اور غلام میں لوگوں سے تربیت کا اظہار کیا اور کہا معاذ افسانہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ہے، لیکن اسلام ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو اپنی تعلیمات اور سبھی میں مدد کر سکتا ہے۔ آپ چاہے جتنے بھی بیمار ہو، لیکن اسلام میں ایسی بہت سی چیزیں، قرآن مجید میں دیکھ لیں ایسی بہت سی دعائیں جس میں آپ کو اتنا بتا دیا، آپ کی بیماری کا علاج بتایا ہے، جو آج سائنس اب کر رہا ہے، لیکن وہ ہمارے قرآن مجید میں برسوں پہلے لکھا گیا ہے۔ اس وجہ سے سائنس اور اسلام میں فرق نہیں ہے، لیکن اسلام اتنا ہے کہ وہ ہمیں ہزاروں سال پہلے ہمیں بتا دیتا ہے۔ جنوں انسان نے جسمانی نقصانوں کو پورا کیا، لیکن روحانی نقصانوں کا پورا نہیں کیا۔ انسان کو سائنس نے مادیات زور دیا ہے کہ باہر کی آپ کی پوری حالت ٹھیک ہے، لیکن روحانی حالت کا آپ کو بالکل نہیں بتایا گیا۔ اسی پر علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ سے کرے دور وہ تعلیم بھی فتنہ ہے، اللہ سے دور کرے وہ تعلیم بھی فتنہ ہے، املاک بھی جگر بھی فتنہ ہے، نہار کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ہے، نہار کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ ہے، شمشیر بھی فتنہ ہے، تو کیا کرے نعرہ تکبیر بھی فتنہ ہے۔ جو ہمیں اسلام سے دور کر رہی ہے وہ ساری چیزیں فتنہ ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والے ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنے کا سکھاؤ، اپنی حکمت کی ہم پر ہچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرور کی نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کے سب سے آخر میں کیا، وہ آخر نہیں ہے، وہ ایسی ہے کہ سائنس ہمارے ساتھ کبھی نہیں رہے گا، وہ بس آج کے لیے ہے اور ابھی کے لیے۔ لیکن اسلام اور اسلام کو فالو کرنے والے وہ آخرت تک ہے، انہیں آخرت تک کا سکون ہے۔ لیکن صرف سائنس پہ ہی عمل نہیں کرو، اپنے اسلام پہ بھی کرو، کیونکہ اسلام ایک ایسی چیز
साइंटिस्ट ने इतना नहीं किया कि ये रॉकेट बनाया, लेकिन इस्लाम में वही हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हीं चीजों के साथ कहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ढूंढने वाले सितारों की गुज़रगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर करने के लिए साइंस ने बहुत सी चीजें बनाई हैं, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये कुछ नहीं है। अपनी उम्मत के गम का बीच में उलझा ऐसा आज तक फासला नफा मजबूर कर न सका, जिसने सूरज की शाहों को गिरफ्तार किया। साइंस ने क्या नहीं किया, खुदा ताला ने जिंदगी की शब तारीख समझ कर न सका। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उठे तो शमशेर भी फितना, शमशेर भी फितना, शमशेर भी, तो क्या नारे दीन भी फितना। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया।